فرض کریں کہ ایک انتہائی تشویشناک حالت میں کسی شخص کو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا جاتا ہے، مطلب اس کا ایک بازو بری طرح ٹوٹا ہوا ہے، اسے شدید بخار بھی ہے اور جسم پر کسی نامعلوم الرجی کے خطرناک نشانات بھی ابھر رہے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ اور ظاہر ہے وہاں موجود سینئر ڈاکٹر یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ بازو کے علاج کے لیے اسے ہڈیوں کے ہسپتال بھیجو یا بخار کے لیے فزیشین کے پاس منتقل کرو، اور بالکل، اور الرجی کے لیے کسی تیسرے کلینک روانہ کر دو۔ وہ جانتا ہے کہ یہ تمام تکالیف ایک ہی انسانی جسم کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں اس پوری صورتحال کا ہولسٹک جائزہ لے گا۔ ہاں، کیونکہ اگر ان سب کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو شاید وہ اصل مسئلے یا ان بیماریوں کے آپس کے گہرے تعلق کو کبھی سمجھ ہی نہ سکے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم چیزوں کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ دماغ کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون کی دنیا میں بھی حقیقت بالکل اسی طرح الجھی ہوئی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر قانون کی کتابوں سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ بس خشک اصولوں، دفعات اور سزاؤں کا ایک پلندہ ہیں جن کا ہماری روزمرہ زندگی یا انسانی نفسیات سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج کے اس جائزے میں ہم جس دستاویز کو کھنگال رہے ہیں وہ اس تاثر کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم برصغیر کے ایک انتہائی اہم اور تاریخی قانون ضابطۂ فوجداری 1898، جسے ہم عام طور پر CRPC کہتے ہیں، اس کے باب 19 کا گہرائی سے تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس باب کی دفعہ 233 سے لے کر 240 تک کا اصل متن اور اس میں دی گئی حیرت انگیز قانونی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، اور آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ جب کوئی مجرم ایک سے زیادہ جرائم کرتا ہے تو ہمارا قانونی نظام مکمل افراتفری کا شکار ہوئے بغیر اسے کیسے سنبھالتا ہے۔ چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ قانون محض سزا دینے کی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، جرائم کی دنیا اور عدالتوں کی عملی مجبوریوں کے درمیان ایک انتہائی سنسنی خیز توازن قائم کرتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے باب کی بنیاد جس ایک فلسفے پر کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک منصفانہ ٹرائل کے لیے یہ سب سے لازمی شرط ہے کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کو بالکل واضح طور پر معلوم ہو کہ اس پر کس مخصوص عمل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ صحیح، مطلب اگر الزامات کی ایک کھچڑی پکا دی جائے تو ملزم اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ بالکل۔ اگر استغاثہ یعنی پروسیکیوشن عدالت میں الزامات کا ایک ڈھیر لگا دے اور کہے کہ اس شخص نے بہت سے برے کام کیے تو انصاف کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ قانون کو ہر صورت شفافیت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ انتہائی بنیادی اور سنہرے اصول سے ہوتا ہے جو دفعہ 233 میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے۔ ہاں، یہ دفعہ ایک سادہ سا اصول طے کرتی ہے کہ ہر الگ جرم کے لیے ایک الگ فرد جرم یا چارج ہوگا اور ہر چارج کا ایک بالکل الگ ٹرائل ہوگا۔ یعنی فائلوں کو الگ الگ رکھنا۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے اسکول میں ہر مضمون کی الگ کاپی ہوتی ہے تاکہ ریاضی اور تاریخ آپس میں مکس نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے جنوری کے مہینے میں کسی کے گھر چوری کی اور پھر مارچ کے مہینے میں کسی پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تو قانون کی نظر میں یہ دو بالکل الگ کہانیاں ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے چوری کا ٹرائل الگ چلے گا اور زخمی کرنے کا ٹرائل الگ۔ صحیح، لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تو ہوگی؟ ہاں، یہ صرف فائلوں کو الگ رکھنے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر چوری اور حملے کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جج کے سامنے مقدمہ چلایا جائے تو جج بھی تو انسان ہے، تعصب تو آ سکتا ہے۔ بالکل، انسانی دماغ تعصب کا شکار بہت جلدی ہوتا ہے۔ جب جج یا جوری یہ سنے گی کہ اس شخص نے ایک خوفناک حملہ کیا ہے تو ان کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جو شخص اتنا پرتشدد ہو سکتا ہے اس نے یقیناً چوری بھی کی ہوگی۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی بہت تیز مسالے دار سالن کھانے کے فوراً بعد کوئی ہلکا میٹھا چکھے، اس مسالے کا اثر میٹھے کے ذائقے کو دبا دے گا۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے۔
ایک جرم کی سنگینی دوسرے جرم کے شواہد کو واقعی دھندلا سکتی ہے، اس لیے الگ الگ ٹرائل اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر جرم کو صرف اور صرف اس کے اپنے شواہد کی ترازو میں تولا جائے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جیسے ہر پرفیکٹ تھیوری جب عملی دنیا میں آتی ہے تو اسے کچھ سمجھوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا نا، تو قانون کو بھی تو عملی مشکلات کا حل نکالنا پڑتا ہوگا نا۔ بالکل، اور یہیں سے قانون میں استثناء آنا شروع ہوتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ دفعہ 234 ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص 12 مہینوں کے اندر یعنی 1 سال کے عرصے میں ایک ہی نوعیت کے جرائم کرتا ہے تو ان میں سے 3 تک کے جرائم کو ایک ہی ٹرائل میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک ہی نوعیت سے مراد وہ جرائم ہیں جن کی سزا پینل کوڈ کے تحت بالکل ایک جیسی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سال کے مختلف مہینوں میں 3 بار چوری کی ہے تو ان تینوں چوریوں کو ایک ہی مقدمے میں سنا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس میں دلچسپ ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ قانون نے اسے مزید لچکدار بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر ایک شخص نے گھر میں گھس کر چوری کی جس کی دفعہ مختلف ہے اور دوسری چوری کسی اور جگہ کی، یا پھر اس نے چوری کرنے کی محض کوشش کی جس میں وہ ناکام رہا، تو قانون ان سب کو ایک ہی نوعیت کا جرم مانے گا۔ اچھا، تو یہ وہ موڑ ہے جہاں ریاست کو اپنے اور عدالتوں کے وسائل بچانے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، ایک بات بتائیں، جی پوچھیں۔ کیا یہ 12 مہینے اور 3 جرائم والی حد تھوڑی سوابدیدی نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے اگر ایک شاطر چور نے 1 سال کے اندر 4 یا 5 چوریاں کر لی ہیں تو کیا چوتھی چوری کے لیے پروسیکیوشن کو ایک بالکل نیا ٹرائل شروع کرنا پڑے گا؟ ہاں، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ مطلب نئے سرے سے جج اور وکیلوں کا وقت لگے گا؟ قانون بنانے والوں نے یہ عدد 3 ہی کیوں چنا؟ یہ کوئی جادوئی ہندسہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہر قانون کے طالب علم کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر ہم عدالت کے کمرے کے عملی ماحول کو دیکھیں تو اس کی منطق سمجھ آ جاتی ہے۔ فرض کریں ایک سیریل مجرم ہے جس نے سال میں 50 گھروں کا صفایا کیا ہے۔ 50 گھر؟ اوہ! اب اگر ہم دفعہ 233 کے سنہرے اصول پر سختی سے عمل کریں تو اس کا مطلب ہے 50 الگ الگ ٹرائلز، 50 جج، 50 بار وکیلوں کے جھرا، 50 بار گواہوں کو بلانا۔ اس سے تو ہمارا عدالتی نظام ویسے ہی مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ بالکل، لیکن دوسری طرف اگر پروسیکیوشن 50 کے 50 الزامات ایک ہی بار ملزم پر لگا دے تو ملزم کے وکیل کے لیے دفاع کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ شواہد کے اس پہاڑ تلے دب جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اس لیے یہ 3 کا ہندسہ ایک درمیانی راستہ ہے، ایک پریکٹیکل کمپرومائز ہے۔ یہ عدالتوں کا وقت بھی بچاتا ہے اور ملزم کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ الجھے بغیر اپنے اوپر لگائے گئے مخصوص الزامات کا دفاع کر سکے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے فرق نے جرائم کو الگ کیا اور پھر ایک ہی نوعیت نے انہیں محدود حد تک دوبارہ جوڑ دیا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ لیکن کیا ہو جب جرائم کو الگ کرنے کے لیے وقت موجود ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر جرائم ایک ہی لمحے میں ایک طوفان کی طرح سرزد ہو جائیں؟ ہاں، یہاں بات دفعہ 235 کی طرف جاتی ہے۔ ہاں، دفعہ 235 ہمیں بتاتی ہے کہ جب مختلف جرائم ایک ہی تسلسل کا حصہ ہوں جنہیں قانون کی زبان میں سیم ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے تو ان سب کا ایک ہی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرانزیکشن کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی بینک کی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ اس کا مطلب ہے افعال کی ایک ایسی زنجیر جو مقصد، وقت اور جگہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر جڑی ہوئی ہو کہ انہیں ایک ہی کہانی کا حصہ سمجھا جائے۔ جب کوئی واقعہ ایک چین ری ایکشن کی طرح ہوتا ہے تو قانون اس وقت کو فریز کر کے ہر ایکشن کو الگ نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی ہالی ووڈ ایکشن فلم کا سین دیکھ رہی ہوں۔ آپ فلم کے ہر فریم کو الگ الگ جج نہیں کرتے بلکہ پورے سین کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ جب میں اس حصے کی قانونی مثالیں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اخبار میں کسی سنسنی خیز واردات کی خبر پڑھ رہی ہوں۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص پولیس کی حراست میں موجود ایک ملزم کو زبردستی چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ہاتھا پائی کے دوران وہ ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم کتابی طور پر دیکھیں تو پولیس کی حراست سے فرار کروانا ایک بالکل الگ جرم ہے اور کسی سرکاری اہلکار پر حملہ کر کے اسے زخمی کرنا ایک دوسرا جرم ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں جرائم ایک ہی ایکشن سین کا حصہ ہیں، ان کا مقصد ایک ہی تھا، اس لیے ان پر ایک ساتھ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور یہی اس قانون کی خوبصورتی ہے۔
ایک اور مثال جو حقائق کو مزید واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دن کے وقت کسی کے گھر میں زنا کے ارادے سے غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب کسی کے گھر اس کی مرضی کے بغیر گھسنا ایک الگ جرم ہے اور زنا کرنا دوسرا۔ بالکل، لیکن چونکہ ارادہ، وقت اور عمل ایک ہی تسلسل میں جڑے ہیں تو ان کو الگ الگ ٹرائلز میں بانٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور خبروں میں جب ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص پر ڈکیتی، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزامات ایک ساتھ لگے ہیں تو دراصل اس کے پیچھے یہی دفعہ 235 کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دفعہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی عمل دو مختلف قانونی تعریفوں میں فٹ بیٹھتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی کو لاٹھی مارتا ہے تو اس ایک حرکت پر حملہ کرنے اور چوٹ پہنچانے دونوں کی دفعات لگتی ہیں، یا پھر دو الگ جرم مل کر ایک نیا جرم بنا دیتے ہیں، جیسے چوری کرنا اور تشدد کرنا۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو قانون کی نظر میں یہ ڈکیتی بن جاتا ہے۔ ان سب کو ایک ہی مقدمے میں نمٹایا جاتا ہے۔ اور پھر دھارا 239 اس دائرے کو مزید وسیع کر دیتی ہے۔ اب تک ہم ایک شخص کے مختلف جرائم کی بات کر رہے تھے۔ جی، دھارا 239 بتاتی ہے کہ کن حالات میں مختلف لوگوں کو ایک ساتھ کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو ایک ہی واردات میں شریک ہوں، یا جن میں سے ایک نے جرم کیا ہو اور دوسرے نے اس کی معاونت کی ہو، یا وہ گروہ جو چوری کا مال چھپانے میں ملوث ہو، ان سب کا ایک ہی مشترکہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ہماری دستاویز میں مکئی کی بوریوں کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ کچھ چوری شدہ مکئی کی بوریاں دو لوگوں کو دی جاتی ہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مال چوری کا ہے۔ وہ دونوں مل کر ان بوریوں کو کسی ویران جگہ ایک گڑھے میں چھپاتے ہیں۔ اب ان دونوں پر چوری کا مال پاس رکھنے اور اسے دانستہ طور پر چھپانے کا مشترکہ مقدمہ چل سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں روکوں گی آپ کو۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بہت سنگین سوال اٹھتا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر آپ ایک ماسٹر مائنڈ چور اور محض اس کا مال خریدنے والے یا چھپانے والے چھوٹے موہرے کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے تو کیا اس طرح مختلف جرائم اور مختلف لوگوں کو ایک ہی جگہ کھڑا کرنے سے کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی ہونے کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ آپ کا اشارہ جج کے غصے کی طرف ہے۔ ہاں، مطلب جج جب اصل چور کے بھیانک جرائم سنے گا تو اس کا غصہ اس چھوٹے ملزم پر بھی تو نکل سکتا ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ یہ ایک انتہائی جائز تشویش ہے اور دفاعی وکیل اکثر مشترکہ ٹرائل کی مخالفت اسی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن عدالتی نظام کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچنا ہوتا ہے۔ کون سا خطرہ؟ اگر ہم اس کو بڑے کینوس پر دیکھیں تو اس خطرے کو ہم کانفلکٹنگ ججمنٹس یا متضاد فیصلے کہتے ہیں۔ فرض کریں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور اصل چور کا ٹرائل جج الف کے پاس اور مال چھپانے والے کا ٹرائل جج بے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب پروسیکیوشن کو ایک ہی کہانی دو مختلف عدالتوں میں ثابت کرنی پڑے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ جج الف ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے فیصلہ دے کہ چوری تو ثابت ہی نہیں ہوئی، اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ جبکہ اسی وقت دوسری عدالت میں جج بے اس دوسرے شخص کو چوری کا مال چھپانے پر 5 سال کی سزا سنا دے۔ یہ صورتحال تو قانون کا مذاق اڑا دے گی کہ ایک طرف چوری ہوئی ہی نہیں اور دوسری طرف چوری کا مال چھپانے کی سزا مل گئی۔ ارے یہ تو واقعی بہت بڑا تضاد ہو جائے گا۔ اس بھیانک تضاد سے بچنے کے لیے قانون کا مقصد پوری کہانی یعنی ٹرانزیکشن کو ایک ہی جج کے سامنے رکھنا ہے تاکہ سچائی واضح ہو سکے۔ یہ بات واقعی ذہن کو کھولنے والی ہے۔ جب جرائم واضح ہوں یا ایک ہی واردات کا حصہ ہوں تو ان کو کیسے جوڑنا ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن قانون کی دنیا ہمیشہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے نا؟ بالکل نہیں۔ بعض اوقات حقائق دھندلے ہوتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ باب اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ جب شکوک و شبہات کے بادل چھا جاتے ہیں تب دفعہ 236، 237 اور 238 میدان میں آتی ہیں۔ جی، دفعہ 236 اس وقت لاگو ہوتی ہے جب کسی عمل کے حقائق تو معلوم ہوں لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ یہ حقائق کس مخصوص قانونی تعریف کے خانے میں فٹ ہوں گے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں قانون استغاثہ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ملزم پر متبادل الزامات یعنی آلٹرنیٹیو چارجز لگا سکے۔ اس کی مثال ہماری دستاویز میں بہت کمال کی ہے۔ ایک شخص پر الزام ہے، یہ تو طے ہے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، ہاں، لیکن ثبوتوں کی نوعیت ایسی ہے
کہ یہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ قانون کی نظر میں اس نے چوری کی ہے یا وہ صرف چوری کا مال وصول کرنے والا ہے یا اس نے مجرمانہ خیانت کی ہے، تو قانون کہتا ہے کہ بھائی اس شخص پر ان سب کا ایک ساتھ الزام لگا دو یا پھر متبادل کے طور پر ان میں سے کسی ایک کا چارج فریم کر دو۔ اور اس کی ایک اور شاندار مثال جھوٹی گواہی کی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ایک میجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر حلفیہ بیان دیتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو ڈنڈے سے مارتے ہوئے دیکھا۔ صحیح۔ مہینوں بعد جب معاملہ سیشن کورٹ میں بڑے جج کے سامنے جاتا ہے تو وہی شخص دوبارہ حلف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی اسے مارتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو اب تو پروسیکیوشن پھنس گئی نا کہ کون سا بیان سچا ہے۔ بالکل، استغاثہ کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بیان جھوٹا تھا اور کون سا سچا، لیکن ایک بات دن کی روشنی کی طرح صاف ہے کہ اس شخص نے دانستہ طور پر ایک جگہ حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہاں، یہ تو پکی بات ہے۔ تو دفعہ 236 کے تحت اس پر متبادل الزام لگا کر اسے جھوٹے ثبوت دینے کے جرم میں قرار واقعی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن ایک سیکنڈ، دفعہ 237 میں ہم نے پڑھا کہ اگر الزام ایک جرم کا ہو لیکن عدالت میں جرح کے دوران ثبوت کسی دوسرے جرم کے مل جائیں تو بغیر چارج بدلے بھی اس شخص کو اس دوسرے جرم میں سزا دی جا سکتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ کیا یہ پروسیکیوشن کو ایک کھلی چھوٹ دینے کے مترادف نہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اندھیرے میں تیر چلائیں، دیوار پر مختلف الزامات پھینکیں اور دیکھیں کہ کون سا چپک جاتا ہے۔ اگر ملزم کو پتہ ہی نہیں کہ اینڈ ٹرائل کے بیچ میں اس کا جرم بدل سکتا ہے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے استغاثہ دیوار پر اسپگیٹی پھینک کر دیکھ رہا ہو کہ کیا چپکتا ہے، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دفعات صرف ان حالات کے لیے ہیں جہاں حقائق ایک ہی ہوں لیکن قانونی تعریف میں شک ہو۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ حقائق یعنی جو واقعہ پیش آیا ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے۔ وقت، جگہ اور عمل وہی رہتے ہیں۔ صرف لیبل بدلتا ہے؟ بالکل، صرف اس پر لگنے والا قانونی لیبل تبدیل ہوتا ہے۔ ملزم اور اس کے وکیل کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ وہ کس واقعے کے خلاف عدالت میں کھڑے ہیں۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم صرف اس تکنیکی وجہ سے نہ چھوٹ جائے کہ وکیل نے چارج شیٹ میں غلط قانونی دفعہ لکھ دی تھی۔ اچھا، تو مطلب کہانی وہی رہے گی، صرف کتاب کا ٹائٹل بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی بڑی گہری منطق ہے۔ اور پھر اسی سے جڑی ہے دفعہ 238 جو کم تر درجے یا مائنر آفینس کے حوالے سے ہے۔ جی، اگر کسی شخص پر کسی بڑے جرم کا الزام ہو جس کے کئی اجزاء ہوں لیکن عدالت میں ثبوت صرف چھوٹے جرم کے ملے تو اسے اس چھوٹے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے، حالانکہ اس پر شروع میں وہ چارج نہیں لگایا گیا تھا۔ اس کی بڑی عملی مثالیں ہمیں روزمرہ مقدمات میں نظر آتی ہیں، جیسے کسی پر بطور کیریئر یعنی مال بردار کے مجرمانہ خیانت کا الزام۔ ٹھیک ہے۔ عدالت میں جرح کے دوران یہ ثابت ہو جائے کہ خیانت تو 100% ہوئی ہے، لیکن یہ ثابت نہ ہو سکے کہ اس شخص پر بطور مال بردار قانونی اعتبار کیا گیا تھا، تو چونکہ خیانت کا فعل ثابت ہے تو اسے کیریئر والی سخت سزا کے بجائے ایک عام اور سادہ مجرمانہ خیانت کی کم سزا دے دی جائے گی۔ اور ایک اور مثال جس نے مجھے واقعی حیران کیا وہ یہ دکھاتی ہے کہ قانون کس طرح انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اس نے شدید چوٹ، غصے کی اچانک اشتعال انگیزی یعنی سڈن پرووکیشن میں لگائی تو وہ کم تر درجے کے جرم میں سزا پائے گا۔ ہاں، یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ 1898 میں جب دنیا اتنی جدید نہیں تھی، قانون دان انسانی نفسیات اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کو اتنی باریکی سے سمجھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ قانون کوئی لوہے کا خول نہیں ہے جس میں انسانوں کو زبردستی فٹ کیا جائے، بلکہ یہ حقائق اور انسانی کمزوریوں کے حساب سے خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے سفر میں دیکھا کہ وقت کی بنیاد پر الزامات کیسے جڑتے ہیں، ایکشن کا طوفان انہیں کیسے یکجا کرتا ہے، اور قانون شکوک و شبہات کی دھند کو کیسے صاف کرتا ہے۔ اب ہم کسی بھی ٹرائل کے اختتامی مرحلے پر آتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ اتنے سارے الزامات کو یکجا کرنے اور شکوک و شبہات سے گزرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل کا اختتام عملی اور مؤثر طریقے سے کیسے ہوتا ہے۔ دفعہ 240 اس کا جواب دیتی ہے۔ دفعہ 240 پورے عدالتی نظام کے وسائل کو بچانے کا ایک انتہائی شاندار طریقہ کار ہے،
جب ایک شخص پر کئی الزامات کی فرد جرم عائد ہو چکی ہو اور وہ ان میں سے کسی ایک یا زیادہ پر مجرم قرار پا جائے تو استغاثہ عدالت کی رضامندی سے باقی الزامات کو واپس لے سکتا ہے۔ یا پھر عدالت خود باقی الزامات کی سماعت روک سکتی ہے نا؟ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اگر ہم عام فہم انداز میں سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ویڈیو گیم کے آخری لیول میں مین باس کو ہرا دیں تو آپ کو چھوٹے موٹے سائیڈ مشنز پورے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہ قانون کی عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک خطرناک مجرم کو قتل یا ڈکیتی جیسے بڑے جرم میں بڑی سزا مل چکی ہو تو پھر چھوٹی سزاؤں پر وقت اور ریاستی وسائل ضائع کرنا بے معنی ہے۔ اس کا اثر ان باقی الزامات پر بری ہونے جیسا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، کیا ہوگا اگر وہ مرکزی سزا جس کی بنیاد پر باقی الزامات روکے گئے تھے وہ کالعدم یا سیٹ اسائیڈ ہو جائے؟ ہاں، اگر پہلی سزا کالعدم ہو جائے تو قانون نے یہاں ریاست کے ہاتھ نہیں باندھے۔ روکے گئے الزامات پر دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی مثال مستعار لوں تو اگر مین باس دوبارہ زندہ ہو گیا ہے تو آپ کو وہ سائیڈ مشنز دوبارہ کھیلنے پڑیں گے۔ ہاں واقعی اس پورے نظام کی بنتکاری کمال کی ہے۔ اس تفصیلی جائزے نے یہ ثابت کیا ہے کہ قانونی نظام محض الجھی ہوئی تحریروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم اور منطقی ڈھانچہ ہے جو انصاف کی فراہمی اور نظام کی کارکردگی کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ اور روزمرہ زندگی میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قانون انسان کے پیچیدہ رویوں کو کیسے سمجھتا ہے اور ترتیب دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، ذرا اس بات پر غور کیجیے گا۔ جی ضرور۔ یہ قانون 1898 میں لکھا گیا تھا اور یہ انسانی اعمال کے تسلسل کو اتنی باریکی سے سمجھتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب ہیکنگ یا سائبر کرائم کی واردات میں ملی سیکنڈز کے اندر بے وقت دنیا کے مختلف حصوں میں درجنوں مختلف جرائم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم مستقبل قریب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال دیکھیں گے جو ان پیچیدہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو اسی پرانے قانون کے تحت یکجا کر سکے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ہم ملیں گے اگلے جائزے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.